اصحاب کہف کے ساتھ جو چند جوان تھے، کچھ دوست تھے، اور جب یہ راستے میں گئے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں ایک چراہا بھی ان کو ملا، اور اس چراہے کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ جب یہ اس گودال کے اندر اور اس جو ہے غار کے اندر آئے تو یہاں پر انہوں نے پروردگار سے مناجات کرنا شروع کی، حتیٰ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ پروردگار کی صفات کیا ہیں، پروردگار کو کس طرح سے ہم نے سجدہ کرنا ہے، کس طرح سے پکارنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی عقول کے مطابق پروردگار سے راز و نیاز اور گفتگو کرنے لگے، اور یہاں قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ پروردگار کے جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو روشن کیا، جس نے ستاروں کی کندیلوں کو روشن کیا، جس نے بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ اس کائنات میں جاری رکھا، وہ پروردگار کی جس نے بڑے بڑے صحراؤں کے اندر دریاؤں کو جاری کیا، ہم اس پروردگار پر ایمان لے کر آئے، اور پروردگار ہم اس گناہ گار معاشرے میں پلٹ کر واپس نہیں جانا چاہتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور انہی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ پروردگار ہم اس گھٹن زدہ ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتے، تو لہٰذا قرآن کی آیت آگے بڑھ کر عرب کے چٹھیل میدان میں آواز دیتی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، ہم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اور یہی قرآن ہے سورہ کہف کہ جو بیان کرتی ہے کہ 100 سال تک مسلسل یہ حضرات سوتے رہے، یہ جوان اصحاب کہف کے سوتے رہے، اور جب 100 سال کے بعد پروردگار چاہتا تھا کہ ان کی ملت کو معلوم ہو، ان کے نسلوں کو معلوم ہو کہ یہ معجزہ پروردگار نے کیا ہے، اور اصحاب کہف کا غار قرآن کریم میں یہ سورہ کا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات آ کر چلے گئے، اور امام حسن آئے اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، امام حسین آئے کربلا ہو گئی، اصحاب کہف نہیں اٹھے، اور 1 سے لے کر 11 ائمہ تک خود رسول کریم کی رسالت اور اعلان رسالت کے باوجود یہ اصحاب کہف کیوں نہیں اٹھے؟ اس لیے کہ جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے قائم ہمارے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے لیے ان اصحاب کہف کو سلائے رکھا ہے، اور جب امام پردہ غیبت سے باہر آئیں گے اور جب ظہور امام مہدی ہوگا تو یہی اصحاب کہف کو اذن ملے گا کہ اب وہ آ گیا ہے کہ جو پوری کائنات پر پرچم توحید کو بلند کرے گا۔ لہٰذا اصحاب کہف امام زمان کی آواز پر لبیک بھی کریں گے، اور امام زمان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور امام زمان کی نصرت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت امام زمان کا ایک وجود پر ایک محکم دلیل خود سورہ کہف اور اصحاب کہف کا وجود، اور کس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے تقرضہم، کہ جب سورج اصحاب کہف کے غار پر پڑتا ہے تو ان کو کینچی کرتا ہوا چلا جاتا ہے، یعنی سورج پڑتا ہے، پروردگار اگر سورج کو پڑھنا ہی تھا تو ان پہ پڑھتا رہتا۔ اس میں قرآن میں آیت اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار اس لفظ کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اصحاب کہف کو جو ہم غذا دے رہے ہیں وہ سورج کی حرارت کے ذریعے دے رہے ہیں، اس لیے کہ سورج کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہے کہ جن کے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے، اور سورج ان پر پڑتا ہے۔ اگر مستقل پڑتا رہتا تو ان کے جسم، ان کے ابدان، ان کے جسم کو جلا دیتا، لہذا کچھ دیر کے لیے پڑتا ہے اور پھر ان کو کینچی کرتا ہوا اس غار سے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ پڑتا کیوں ہے اس کی سورج کی روشنی؟ اس لیے تاکہ اس غار کے اندر نمی کی وجہ سے جرمس، جراثیم، کیڑے پیدا نہ ہو جائے جو ان کے ابدان کو، ان کے اجسام کو ہلاک کر دیں، کھا جائیں، ختم کر دیں، بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ لہٰذا وہ ثنائے پروردگار، وہ پروردگار جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، وہ صرف خالق نہیں علیم بھی ہے، وہ پروردگار اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کائنات کا حکیم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔